معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے تو اس کے اندر بہت سی خصوصیات ہیں، اچھائیاں اور برائیوں کا مادہ اس کے اندر ہے، اور ہر چیز کی تخلیق عین فطرت کے مطابق ہے، اور وہ چیز اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر نہ ہو تو ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ خرابی بھی خوبی نظر آتی ہے، اور اس خوبی کا غلط استعمال کیا جائے، بر وقت نہ کیا گیا ہو تو خرابی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، تنگحالی میں، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ خرچ کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خرچ کرو، اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک پورا کھجور صدقہ نہیں کر سکتے، خرچ نہیں کر سکتے، تو اس کا آدھا حصہ بھی وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اس کے ذریعے سے تم جہنم کی آگ سے بچو۔ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرو۔ حدیث میں آیا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ کہ جو خرچ کرنے والے ہیں اس کا بدل عطا فرما، اور جو روک روک کے رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا وآتی ممسکا تلفا، کہ اس کو ضائع کر دے، تلف کر دے، برباد کر دے۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گن گن کر خرچ مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے گن گن کر اور شمار کر کے دینے لگے گا۔ اور خرچ کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، ایک تشبیہ، ایک مثال سے بیان فرمایا کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اور اس کے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس سے ثمرات ہمیں جو مرتب ہوتے ہیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصہ کو پینے والے ہوتے ہیں۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو غصے کی حالت میں کبھی کبھی وہ حد سے تجاوز کر جاتا، کہ جتنا اس کو پنشمنٹ دینا چاہیے، جتنا بولنا چاہیے، اس سے زیادہ بول دیتا ہے، اس سے زیادہ سزا دے دیتا ہے۔ اس لیے غصے کے وقت فیصلہ کرنے کو ہی منع کیا گیا کہ آدمی غصے کے حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے، وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا، غصہ فی نفسہ ہی وہ درست ہے، انسان کی صفت ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے۔ جانوروں کو غصہ نہیں آتا، لیکن موقع اور محل کا لحاظ بہت ضروری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار چیز پیش آ جاتی، آپ کو پسند نہیں کرتے، شریعت میں منع کیا گیا، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو حدیث میں آیا کہ آپ ایسے غصے ہوتے تھے قد احمر وجہہ، کہ آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا غصے کے مارے۔ تو ہر ایک کا مقام ہے کہ کہاں غصہ کرنا مناسب ہے، ضروری ہے، اور کہاں مناسب نہیں ہے، کہ کس وقت کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اس کا وہ چیز اتنا استعمال کیا جائے تو مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کیا جائے تو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا لے، کنٹرول کر لے غصے کی حالت میں۔ غصہ جب بڑھ جائے اس وقت کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی کنٹرول کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اس کو قابو پا لیتا ہے غصے پر، تو وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ اچھائیاں اور برائیاں برابر ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بارے ادفع باللتی احسن، اس کو اچھے انداز میں اس کو مدافعت کرے، اس کو دور کر دے، اس سے بچے اس کو۔ اور فرمایا کہ جب غصہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کسی سے دشمنی ہو جاتی، اگر اسی کو اچھے انداز میں اس کا جواب دیا جائے تو کأنہ ولی حمیم، کہ جو جان کا دشمن تھا وہ جگری دوست بن جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو ایک وقت میں اس کے جان لینے کے در پہ تھے، بعد میں جب ان کے بارے میں صحیح معلومات ان کو ملی تو اس کے ایسے دوست بنے کہ ان پر جان نچھاور کرنے لگے۔ جو حضور کے دشمن تھے، جو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن وہی جب حقیقت ان کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو گئی تو ان پہ جان قربان کرنے والے بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کے لیے نکلے تھے، لیکن ہوا انجام ایسا کہ اپنی جان کو قربان کرنے والے بن گئے۔ حضور کی ایک بات پر ایسا عمل کیا کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت مثالی سمجھی جاتی۔ تو کسی بھی چیز کا جو دشمنی ہے اگر اس کو اچھے انداز میں کیا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو دشمن ہے وہ دوست بن جائے، لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں اس کو بدلا ہی دیا لے لیا جائے، معاف نہ کرے، تو ایسے صورت میں فرمایا گیا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم اس کو سزا دینا چاہتے ہو تو سزا اتنا ہی دو جتنے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس سے تجاوز مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب اپنے غلام کو سزا دے رہے ہیں اور آواز دی، آپ نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ اگر اس نے جتنا گناہ کیا ہے، جس کی جیسی غلطی ہے، اگر تمہاری سزا اس سے بڑھ کر ہو گئی تو تم مجرم قرار پاؤ گے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ جتنا ہم پہ ظلم ہوا ہے یا وہ جتنے سزا کا مستحق ہے، واقعی میری سزا اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے،
تب تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں، ہم اس کا توازن برقرار نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے صورت میں معاف کر دیا جائے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، کہ جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرماتے ہیں، جو دوسروں کی غلطیوں سے درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں درگزر کر سے کام لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو کسی کی برائی کو چھپاتا ہے، من ستر مسلمن، کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرے گا، ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آدمی صبر کر لے، برداشت کر لے، اس کی غلطی کو معاف کر دے، تو فرمائے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر اجر ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کی تمام ضروریات، اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جمع بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے دو شخص سب و شتم کرنے لگے، گالب گلوچ، آپس میں لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی عرف الغضب فی وجہہ، جب غصہ ہوتا ہے تو اس کے غصے کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کی تخلیق کی ہے کہ اس کے اندر کے کیا چیزیں کیا چل رہی ہے وہ چہرہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ خوشی میں ہے، غمی میں ہے، غصے میں ہے، ہر حالت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کس طرح کے اللہ نے سسٹم ہے، کیسی اللہ کی قدرت ہے کہ ہم ایسی چیز نہیں بنا سکتے، کتنی بھی ترقی کر لیے کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے، کتنا بھی چھپانا چاہے چھپا نہیں سکتا ہو۔ تو اس کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم کلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسی بات ہے کہ اگر اس کو کہے تو اس سے وہ غصہ دور ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اس وقت وہ یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے، اور غصے میں وہ کام کرا لیتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور فرمایا کہ غصے کے وقت جو کام ہوتا ہے وہ گویا عقل سے خالی ہے، توازن برقرار نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، کہ اللہ ہم اس سے حفاظت فرمائے، کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں غصہ دلائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس کو ایسی بات کہے اس کے سامنے کہ وہ غصہ آ جائے اور وہ اس سے سب کچھ کا حلوا لے جو نہیں کہنا چاہتا، تو غصے میں آدمی بہت کچھ بول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مختصر ایسی بات بتائیے کہ بہت زیادہ نہ ہو اور میں اس کو کر سکوں، میرے لیے بہت مشکل نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، آپ نے فرمایا کہ تم غصہ مت کرو۔ پھر اس نے کہا پھر اور کوئی دوسری چیز فرمائیے، پھر آپ نے وہی جواب دیا لا تغضب۔ وہ بار بار سوال کرتا رہا اور آپ نے ہر اس کے سوال کے جواب میں ہی فرمایا کہ لا تغضب۔ تو غصہ بہت ساری برائیوں کی بھی جڑ بھی ہے، اس سے بہت ساری برائیاں نکل جاتی اور یہیں تک باقی نہیں رہتی،
حسد، غیبت، یہ تمام چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اب آدمی کسی سے ناراض ہوا تب اس کی تمام خوبیاں اس کو نظر نہیں آتی، اب اس کی برائیاں اس کے سامنے، اس کی عیب اس کے سامنے نظر آنے لگتے، وہ ایسا ہے، اب اس کی خرابیاں دوسروں کے سامنے ذکر کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ بہت ساری چیزوں، برائیوں کو ساتھ میں لے کر آتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جس پر غصہ آئے کم از کم اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی اتنا دور ہو کہ اس کو دیکھے نہ، وہ نظر نہ آئے، وہ جس کے اوپر غصہ ہے، تو پھر آدمی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور یہ لمحات بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 10 سے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، جو آدمی بہت غصے میں ہوتا ہے، پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ پشیمان ہوتا ہے اپنے کیے پہ کہ میں نے کیا کر دیا اور کیا کہنا چاہیے تھا اور کیا کہہ دیا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنے میں تو بہت ہم کو معمولی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اور زبان کے بارے میں فرمایا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ کہ زبان کے ذریعے سے جو تکلیف دی جاتی ہے وہ بھرتا نہیں ہے کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا مسلمان، ایمان والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان ہوا ہے، سب سے اچھا مسلمان ہوا ہے، ایمان والا وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ جب غصہ آتا ہے تو یا تو غصہ ہاتھ سے اس کو یا زبان سے اپنے اتارتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں پر اگر کنٹرول کر لیتے ہیں تو گیا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ اچھا مسلمان ہے، پکا کامل مسلمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے صفات سے ہم متصف ہو، اور جو برے صفات ہیں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور بچے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔